السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر آپ سے پہلے بھی کہتی ہوں کہ جمعہ کے دن آج پھر ایک اور جمعہ آ گیا۔ جمعہ کے دن تھوڑی سی زیادہ کوشش کیا کیجئے۔ دنیا اور زندگی کو ہم لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا کر ہی لیں گے، لیکن غور کیجئے کہ ہم اللہ کے حقوق کا جتنا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ تھوڑی بہت کوشش 6 دن سے زیادہ جمعے کو ضرور کیجئے۔ ایک بات پر ہی آپ غور کر لیں، یہ سارا دن جو ہم خیریت سے مکمل کرتے ہیں تو یہ کیا شکر کے لائق نہیں؟ دیکھو، حدیث کے مطابق ہر شخص کے ساتھ 300 فرشتے ہوتے ہیں، اس کو چوٹ پیٹ اور حادثے سے بچاتے ہیں، لیکن جب اس کی قسمت کا لکھا کچھ آتا ہے تو وہ الگ ہو کے کھڑے جاتے ہیں اپنی قسمت کو بھگت۔ تو دیکھیے پورے دن میں کتنا وہ میدان کارزار ہوتا ہے، کتنا ہنگامہ خیز ہوتا ہے، کیا کچھ کو پورا کر کے ہم صبح کے آغاز کے بعد رات نیند تک پہنچتے ہیں۔ تو ضرور عشاء کے ساتھ 10 منٹ اپنے احتساب کو دیا کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ آج کی نظم ہے اکبر الہآبادی کی لکھی ہوئی۔ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ چمن کا استعمال آپ اصلی بھی کر سکتے ہیں، اس لفظ کو معنی، اور مجازی بھی کر سکتے ہیں۔ مجازی کریں گے تو اس کا مطلب وطن ہوگا۔ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ جب بھی بہار آتی ہے تو پھول کھل جاتے ہیں، بوستاں باغ کی خوبصورتی کا باعث بنتے ہیں، اور جب باغ میں سبزہ اور پودے ہوتے ہیں تو ہر طرف سے کھینچ کر اس خوبصورتی کی داد دینے کے لیے انادل، اندلیب اور مختلف پرندے وہ اپنی اپنی آواز میں یوں سمجھیں کہ عبادت اور شکر کرتے ہیں۔ ہم اس کو چہچہانا کہتے ہیں۔ یہاں سرگرم فغاں کا مطلب دکھی آواز ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب صرف بولنا گانا ہی ہے۔ تو پرندوں نے شور مچا رکھا ہے خوشی کے اظہار کے لیے۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ فرش زمرد گہرا سبز ایک نگینہ ہے۔ اس وقت یہ تشبیہ گھاس کے لیے دی ہے کہ گھاس اس قدر خوبصورت مسلسل گتھا ہوا ہے کہ لگتا ہے کسی نے سبز نگینوں کا فرش قالین بچھا دیا ہے اہتمام سبزۂ تر میں۔ یعنی کبھی آپ نے کنسٹرکشن کے وقت دیکھا سیمنٹ کی ایک تہہ بچھاتے ہیں، دوسری بچھاتے ہیں، یہ وہی فرش زمرد کا فرش، سبزۂ تر و تازہ سبزہ، یہ دونوں مطلب مترادف ہیں۔ مطلب ایک تہہ جو ابتدائی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مزید خوبصورت اور گہرے سبز رنگ کے تر و تازہ، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اس کو دیکھ کر، تر و تازہ سبزے کی تہہ اللہ تعالیٰ بچھا دے گا۔ چلی مستانہ وش، دیوانوں کی طرح لاپرواہ قسم کی بے فکری چال، عنبر فشاں باد صبا۔ عنبر فشاں خوشبو بکھیرنے والی، ایک جگہ سے اٹھا کے لے جا کے دوسری جگہ اس کو ڈال دینا۔ تو دیکھو باغ کے اندر ہوا آئی ہے، جاتے وقت اس کے پاس وہ سامان ہے جو آتے وقت نہیں تھا، اس نے خوشبوؤں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس بوجھ کی وجہ سے اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ گئی، جیسے وہ اس پر دیوانگی اور مستی طاری ہے۔ یہ سب بہار کے اثرات ہیں۔ عروج نشہ نشو نما سے ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر۔ عروج نشہ نشو نما، وہ ککڑی یا تر شاید کبھی آپ نے دیکھی ہو، کہتے ہیں کہ وہ دیکھتے دیکھتے ٹی کر کے لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، بہار کے موسم میں کسی نے کہا ہے کہ بھنے جو بھی ڈال دو تو ہرے ہو جائیں گے۔ اس قدر زمین کی قوت تخلیق بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہے، اور مطلب کچھ تو ہم بوتے ہیں، بہت کچھ اللہ کے حکم سے زمین سے ویسے ہی نکل آتا ہے۔ عروج نشو و نما بڑھوتری،
کہ پودوں کی ڈالیاں، شاخیں، ٹہنیاں، ان کے اندر وہ مستی ہے جو کسی کی کوشش کے دوران ہوتی ہے، جب اس کو پتہ ہے کہ ہم اس سے آگے پہنچیں گے، اس سے زیادہ کمال حاصل کریں گے، تو یہ شاخیں اس بڑھوتری کے نشے میں جھوم رہی ہیں، ہل رہی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم نے اس سے بھی زیادہ بڑے ہو جانا ہے۔ ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو کر، مرغ پرندے کو کہتے ہیں فارسی میں، مرغان پرندے، باغ میں جتنے بھی پرندے ہیں وہ خوش ہو کر، یہاں اصلی باغ کا مطلب ہی لیں گے، باغ کے پرندے خوش ہو کر ترانے گا رہے ہیں، چہچہا رہے ہیں، شور و غل مچا رہے ہیں۔ بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر۔ بلائیں لینا کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر اتارنا، حفاظت کے لیے کچھ پڑھنا۔ نسیم صبح گاہی، صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، پہلے بھی ذکر ہوا، صبا، باد صبا، نسیم، خنک ہوا جو زندگی بخش ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں صبح کے وقت چلنے والی خوبصورت ہوا نے پھول کی ڈالیوں کی نظر اتاری ہے، بلائیں لی، نظر اتاری ہے کہ اس کو سارے دن میں کسی وجہ سے کوئی نظر نہ لگے اور نقصان نہ ہو۔ ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگین بتاں ہو کر، کلیاں جس کو آپ پنجابی میں ڈوڈی بھی کہتے ہیں، منہ بند پھول کھلنے سے پہلے تک جو حالت ہے وہ کلی ہے۔ شگفتہ کا مطلب یہاں کھلنا، بلکہ صحیح لفظ کھل جانا۔ وہ پتیاں منہ بند ہوتی ہیں رات میں، سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، وہ کھل کے باہر کی طرف مڑ جاتی ہیں اور روئے رنگین بتاں ہو کر، کلیاں بند تھیں، کوئی پھول کا نہیں پتہ چل رہا، رنگ کا نہیں، کون سا پھول ہے، اب کھلنے کے بعد بتاں، بت کی جمع ہے، اور بت اس وقت محبوب کو کہا ہے اور پھول کو کہا ہے کہ ان رنگین خوبصورت محبوبوں کا چہرہ بن کے کلیاں کھل گئی ہیں۔ پتہ لگ گیا ہے یہ کتنے حسین پھول اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بند کیے تھے۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ تو علماء مفسرین کا کہنا ہے کہ جب دن شروع ہوتا ہے، تمام قسم کی مخلوقات، چاہے وہ جاندار نہیں بھی ہے، پھول پودے، شجر حجر، پہاڑ، چاند ستارے، سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق سب سے پہلے ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے کام کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ چاند سورج آ کے اپنی گردش اور چکر کے آغاز کرنے کی اجازت لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، رات میں پھولوں پر شبنم گری ہوئی ہے، یعنی وہ ننھے قطرے پانی کے، اور پھولوں نے یوں، ایسے لگتا ہے پھولوں نے اس شبنم سے باغ کے صحن میں وضو کر لیا ہے، اور جب بلبل بولی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس نے اذان دے دی ہے، اب سب مل کر سجدہ شکر ادا کریں گے۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ اب دیکھو، عام طور پر ہوا چل رہی ہے، شاخیں بالکل نرم و نازک ہوتی ہیں، ہوا کے ساتھ ساتھ وہ جھکتی ہیں، نیچے کی طرف جاتی ہیں، ہلتی بھی رہتی ہیں۔ ہوائے شوق، عبادت اور سجدے کے شوق میں، اس ذوق میں، اس محبت میں، فرما برداری میں، وہ شاخیں جھک جھک کے نیچے جا رہی ہیں، جیسے وہ ان کو سجدہ کرنے کی بہت جلدی ہے۔ اور یہ پتیوں پر غور کریں، ان کی شکل جیسے انسان کے منہ میں زبان ہے ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت پھولوں کی پتیاں جب ہماری زبان کی طرح ہل رہی ہیں تو لگتا ہے وہ تسبیح میں مصروف ہے۔ تسبیح کا مطلب ذکر کرنا، کسی چیز کو تسلسل سے پڑھنا۔ لازمی نہیں کہ تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن اگر آپ زبان اور انگلی سے بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی تسبیح ہے۔ تسبیح کا ایک اور مطلب اللہ تعالیٰ کی پاکی بولنا، پاکیزگی کا ذکر کرنا۔ تو کہتے ہیں کہ ہر
درخت اور پودے کی پتیاں ان کی زبان تسبیح میں مصروف ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں سبھی ذکر کر رہے ہیں۔ زبان برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ دیکھیں آخری مصرے سے ایک شاعر جو کچھ بیان کر رہا ہے اس کے ساتھ جذباتی سی وابستگی ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کچھ جو بتایا ہے، سجدہ شکر ہم کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ ہر کسی کو اپنی جگہ سے، اپنے وطن سے کتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم اس کو دعا میں بھی نہیں بھولتے کہ یا اللہ اس کو ہمیشہ اسی طرح شاد آباد رکھنا، ہمارے مرکز میں، ہماری جگہ پر کبھی کوئی نقصان نہ ہو، کبھی کمی نہ آئے۔ تو زبان برگ گل، پھول کے پتے نے، پھول کا پتہ اس وقت زبان ہے، اس نے ان خوبصورت الفاظ میں رنگین عبارت بنا کے اس نے اس طرح سے دعا کی ہے۔ پھول کے پتوں نے یا گلاب نے یہ دعا کی، اس کی دعا کے الفاظ تھے کہ یا اللہ تعالی ہمارے وطن کو، چمن کو ہمیشہ ایسا ہی بہاروں کا امین رکھنا، اور اس میں ظاہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں امن و امان ہے، تو ہماری بھی زندگی اچھی ہے۔ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو پروردگار ہمیں کبھی کوئی کمی نہ دے، کبھی کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو جس کو ہم برداشت نہ کر سکیں۔